یا امید ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہنچ گئے تھے جی آیت نمبر 118 پر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم واقعی اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ظاہر ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات آخر یہاں کیسے آ گئی۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو ایمان کی دعوت دی۔ مکے والے اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ وہ جس دین پر کاربند ہے وہ اللہ کا دین ہے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا دین ہے۔ وہ دین کیا تھا؟ وہ دین شرک پر مبنی تھا۔ اس میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بھی بہت کچھ حیثیت مل گئی تھی۔ چنانچہ اب اللہ نے ان کو دعوت دی کہ تم اپنے اس گمراہی پر مبنی دین کو چھوڑو اور صحیح راستے کو اختیار کرو۔ مشرکانہ جو دین ہوتا ہے اس کے اور کئی پہلوؤں کے علاوہ ایک بڑا اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس بات پر اصرار کیا جاتا ہے کہ ایک تو اللہ نے حرام اور ایک کچھ ہمارے معبودوں نے بھی حرام کیا، تو آپ نے ان کو نہیں کھانا ہے۔ صرف یہی تو نہیں ہے کہ جو آپ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، کچھ ہماری طرف سے بھی ایڈیشنز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا کہ کچھ نہیں، کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم واقعی اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ویسے تو سچی بات ہے کہ آپ نے جو کھانا ہے کھائیں، جس کا آپ کا دل نہیں چاہتا نہ کھائیں، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو کھانے سے گریز کرتے ہیں اس مقصد کی وجہ سے، اس حقیقت کے پیش نظر، اس خدشے کی وجہ سے کہ آپ کو یہ خیال ہے کہ نہیں یہ تو روکا گیا ہے، اوروں نے روکا ہے، اس سے فلاں ناراض ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، کھاؤ اس میں سے، اس لیے کہ یہ میری دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ میرا دیا ہوا رزق ہے، میں پروردگار عالم تم کو کہہ رہا ہوں کہ تم اس میں سے کھاؤ۔ اس لیے مذہبی طور پر کسی ایسی چیز کو کھانے سے گریز کرنا کہ جس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے کسی غیر اللہ کے کہنے پر، یہ ظاہر ہے کہ ایک غلط چیز ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، جبکہ تم پر واضح کر دیا گیا جو چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، الا مضطررتم الیہ، سوائے ان کے کہ جن کو کھانے پر تم مجبور ہو جاؤ، اضطراری طور پر تم کھاؤ۔ یعنی تمہیں یہ بتا دیا گیا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا تم کھا سکتے ہو کیا نہیں کھا سکتے۔ قرآن نے اور جگہوں پر بتا دیا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، میتہ مردار، خون، لحم الخنزیر، سور کا گوشت، اور وہ کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حرام کی گئی ہیں ان جانوروں میں کہ جو پاکیزہ ہیں، باقی سب کچھ حلال ہے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کو نہیں کھاتے کہ جو جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جبکہ اللہ نے یہ واضح کر دیا تم پر کہ کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی شخص کسی حرام کھانے پر مجبور ہو گیا۔ مضطررتم الیہ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگ ہیں، لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، جو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی بنیاد پر، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ یعنی لوگوں نے اپنے دین میں
اپنی خواہشات کی بنیاد پر نئی نئی چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں، اور وہ تم کو اس کی بنیاد پر گمراہ کرتے ہیں اور تمہیں چاہتے ہیں کہ تم اس راستے پر چلو۔ اللہ کے دین کے علاوہ جو چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں وہ اصل میں بدعتیں ہوتی ہیں، اور بدعت کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کی خواہشات ہیں۔ لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہو، لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ فلاں چیز بھی دین قرار پائے، تو انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے بعض چیزیں دین کے طور پر اختیار کر لی ہیں، مشہور کر لی ہیں، اور اس وقت بہت سے لوگ وہ ہیں لیضلون، جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں باہواہم، اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ وہ اپنی بدعتوں کے ذریعے سے، خواہشات کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سند کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی حدود کا لحاظ نہیں رکھا اور اللہ کے راستے کو چھوڑ کر وہ اوروں کو اختیار کر رہے ہیں اور راستوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو بھی اور اس کے باطن کو بھی۔ ان الذین یکسبون الاثم، یقیناً وہ لوگ کہ جو گناہ کماتے ہیں، جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو وہ یقیناً بدلہ پائیں گے اپنی کمائی کا، یعنی ان کو ان کے غلط رویوں، غلط کرتوتوں پر ان کو سزا ملے گی، وہ اس پر پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ کے ظاہر کو بھی اور اس کے باطن کو بھی چھوڑ دو۔ یہاں ظاہر ہے کہ خاص طور پر جو ذکر ہے وہ شرک کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ شرک اپنے ظاہر میں تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں اوروں کو شریک ٹھہرائیں، لیکن وہ پھر اپنے کچھ ایسی شکلیں بھی اختیار کر لیتا ہے جو باطن ہے، جو کھلا شرک بظاہر نہیں لگتا۔ آپ کوئی شخص بت بنا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی بس ہم ان کے آگے ہیں، یہ کچھ اور چیز ہے، ہم اس کو ان کا احترام کر رہے ہیں۔ لوگوں نے بعض جانور ایسے طے کر لیے تھے کہ جن کو وہ ٹچ نہیں کریں گے، جن کا ذکر ہم نے دیکھا سورہ مائدہ میں، بحیرہ، صائبہ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی اصل میں اسی شرک کی ایکسٹینشنز ہیں۔ تو گناہ جو ہے وہ ایک ظاہر میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے باطن میں بھی گناہ کی شکلیں ہوتی ہیں، جہاں سے کہ وہ فیڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شرک کی ایک کھلی شکل ہے جو بالکل واضح ہے، اور شرک کو پھر مضبوط کرنے کے لیے، اس کو فیڈ کرنے کے لیے، اس کو مزید پھیلانے کے لیے اس کے کچھ باطنی شکلیں ہیں کہ جو وجود میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو چھوڑو، یقیناً وہ لوگ کہ جو گناہ کماتے ہیں وہ ان قریب اپنی اس کمائی، ان کرتوتوں کا بدلہ پائیں گے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج آیت نمبر 111 سے اپنے سبق کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم نازل کرتے ان کے اوپر فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردہ کلام کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ان کی ہر چیز جس کی یہ فرمائش کر رہے ہیں ان کے آگے سامنے لے آتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو یہ تب بھی ایمان نہ لاتے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو
اللہ ہی چاہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جہالت میں مبتلا ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح سے ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو، یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کے اوپر القاء کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغامات دیتے ہیں، زخرف القولی، پرفریب باتوں کے، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو تم چھوڑ دو ان کو اور جو کچھ وہ افطرا کر رہے ہیں، جو کچھ وہ جھوٹ موٹ میں گڑ رہے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ کون لوگ ہیں کہ جو حق پسند ہیں، اور مائل ہو جائیں دل اس کی بجانب ان لوگوں کے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں اس سے، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ کمائیں جو کچھ وہ کمانا چاہتے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي، تو کیا تم ہم سے بحث کر رہے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں حکمن، کوئی فیصلہ کرنے والا اس کے علاوہ، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ، حالانکہ وہی تو ہے کہ جس نے نازل کی تم پر یہ کتاب، مفصلہ، جو تفصیل سے بیان کرتی ہے دین کے معاملات میں کیا سچ ہے کیا غلط ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ، وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، بالحق، بالکل ٹھیک، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو دیکھو تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ سر اس سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے نا کہ جو انکار کر رہے ہیں وہ بھی یہ علم تو رکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ یہی مطلب ہے، یعنی انکار کرنے والوں کا انکار کرنا اسی لیے تو جرم بنتا ہے کہ یہ سچ ہے، انہیں اس کے سچ ہونے کے بارے میں پوری اشارات ملتے ہیں، لیکن وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، وہی جو بات پہلے پیچھے بیان کی، ان کے دل پلٹ جاتے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تمہارے رب کی طرف سے پورا ہو گیا پیغام سچائی اور انصاف کے لحاظ سے، بات ان لوگوں کے حق میں سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات، اس کے فیصلوں میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم بات مانو گے جو زمین میں ہیں ان میں سے اکثر کی، يُضِلُّوكَ، وہ تمہیں بھٹکا دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو صرف وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ کچھ نہیں کر رہے مگر اٹکل کے تیر دوڑا رہے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو اس کے راستے سے بھٹکے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو کہ جو ہدایت اختیار کرنے والے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، چنانچہ تم ان کی پرواہ نہ کرو اور کھاؤ اس میں سے کہ اللہ کا نام لیا گیا ہو جس پر، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم واقعی اس کی آیات پر ایمان لانے والے۔ وما لکم الا تاکلوا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے
کہ تم نہیں کھاتے مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس میں سے کہ جو اللہ کا نام جس پر لیا گیا ہو، وقد فصل لکم، حالانکہ تم پر واضح کر دیا گیا، ما حرم علیکم، جو تمہارے اوپر تمہارے لیے حرام کیا اس نے، الا مستررتم الیہ، سوائے اس کے کہ جو مجبور ہو جاؤ تم جس کے کھانے پر، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگ، لَيُضِلُّونَ، وہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات، اپنی بدعات کی بنیاد پر، بغیر علم، بغیر جانے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بالمعتدین، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بالمعتدین، ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاثم و باطنہ، گناہ کے ظاہر کو بھی اور اس کے باطن کو بھی۔ ان الذین یکسبون الاثم، یقیناً وہ لوگ کہ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون ما بما کانوا یقترفون، وہ یقیناً ان قریب اپنی کمائی کا بدلہ پا لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔ آج چونکہ جب یہ شیاطین کا آپ نے ذکر کیا کہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جی تو وہ میں نے کچھ سنا ہوا ہے کہ یورپ میں بڑا رواج ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے آپ کو سیٹن شیطان کہلواتے بھی ہیں، اور وہ پوری کافی آرگنائزڈ جی جی، یہ بات صحیح ہے۔ سیٹن ورشپ کے نام سے دنیا کے بعض حصوں میں یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو کھلا شیطان اور شیطان کا پیغام ہے، لیکن قرآن مجید نے جو بات بیان کی، ظاہر ہے وہ اپنے زمانے کی بات بھی ہے اور ہر زمانے کی بات ہے، کہ جب کبھی بھی کوئی انسان، کوئی جن یہ طے کرتا ہے کہ اس کو گمراہی کو پھیلانا ہے اور وہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے متاثر کرتا ہے، تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ اصل میں شیطان، یہ ابلیس کے اس مشن کا حصہ ہے کہ جس مشن میں ابلیس نے یہ طے کیا تھا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ تو لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، جو لوگ گمراہ کرتے ہیں وہ شیطان ہے۔ اور قرآن مجید نے کئی جگہوں پر سورہ ناس جو بالکل آخری سورہ ہے، اس کی بالکل آخری آیت میں یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو شیاطین ہیں جو لوگوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں، ان کو غلط باتوں کی طرف مائل کرتے ہیں، یہ من الجنت والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا تھا جی کہ جب یہ سب قرآن اتر رہا تھا مکہ میں، کیا آلریڈی جو ریلیجن تھی وہ کیا کس قسم کا تھا اور کیا بلیو کرتے تھے؟ یعنی جو لوگ تو تھے مکے میں، ان کی عظیم اکثریت تھی کہ جو جن کو قرآن نے مشرکین، المشرک کہا، یہ وہی تھے کہ جو امی بھی کہلاتے تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے۔ یہ اللہ کو مانتے تھے، کسی درجے میں آخرت کو بھی مانتے تھے۔ ان کے ہاں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا دین اپنی بگڑی ہوئی شکل میں موجود تھا۔ ان کے ہاں حج ہوتا تھا، ان کے ہاں نماز پڑھی جاتی تھی، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ بھی پڑھا جاتا تھا، نکاح، طلاق وغیرہ سب کچھ تھا، حلال حرام تھا، لیکن یہ بگڑ چکا تھا۔ یعنی اس میں جو بگاڑ آیا تھا وہ بدعتوں کی شکل میں تھا، وہ دین کے معاملات کے جو اللہ کے پیغمبروں نے بیان نہیں کیے تھے،
وہ انہوں نے ایڈ کر دیے تھے، اور اس ایڈیشن میں جو پیچھے انسپریشن تھی وہی شرک تھی، یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بھی یہ حیثیت دے دی تھی کہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ ایسے کام کرتے تھے، کچھ جانوروں کو حرام کر دیتے تھے، کچھ عبادت کے طریقے اختیار کرتے تھے. تو ان کا دین مذہب جو تھا چنانچہ وہ مشرکانہ قرار پایا. سو یہ وہ تھا آپ سمجھیں مکے کے گرد و پیش میں. باقی یہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ وہیں پر آس پاس لوگ یہودی بھی تھے اور نصرانی بھی تھے. وہ ہم جانتے ہیں کہ یثرب میں جو بعد میں مدینہ منورہ بنا اس میں وہ آباد تھے. تو یہ تھا وہاں کا دین. باقی جو ادیان ہیں اس کے علاوہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں تھی. جب قرآن نے ذکر کیا میں سابعین کا یعنی سابعی بھی لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. اس میں اور بھی پاسبلٹیز بیان ہوتی ہیں، لیکن یہی دین تھے جو وہاں موجود تھے. یہ جو پکچر آپ نے کھینچی ہے وہ اب بھی ہم کہہ سکتے تھے ایسے ہی دیکھیں دس ٹائم آلسو ایبسلیوٹلی. یعنی ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، حق کو واضح کرتے ہیں، ان کی زندگی میں دین اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے اور لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں بظاہر. ضروری نہیں کہ سارے ہی سچے ہوں. جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ پیغمبروں کے زمانے میں شیاطین ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ ان کی دعوت کمزور ہو جائے، ناکام ہو جائے. لیکن اللہ کی مدد سے وہ دعوت غالب آ جاتی ہے. لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو بگاڑ پھر شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پھر تو پیغمبروں کو آنا چاہیے. یعنی جب یہ معاملہ یوں ہے تو نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں. پیغمبر کے ساتھ منافقین موجود ہوتے ہیں. دین اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے. جس کو ماننے میں دلچسپی ہے اس کے لیے وہ موجود ہوتا ہے. یہ معاملہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کم از کم، جس کو آپ کہتے ہیں نا پوٹینشلی، وہ اپنے آخری پیغام میں رکھ دیا. قرآن محفوظ ہو گیا ہے، سنت محفوظ ہو گئی ہے، اور ہم جب چاہیں، جب سیریس ہوں تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں. نہیں پڑھتے نا. وہ تو بالکل صحیح. یہ بات اسی کی دعوت دینی چاہیے، اسی کی دعوت دینی چاہیے. اچھا بھلے لوگ حیران ہوتے ہیں اگر کوئی بات بتاؤ نا کہ قرآن میں تو اس طرح. اچھا قرآن میں ایسے پڑھتے نہیں، پڑھ کے دیکھو. پڑھتے نہیں ہیں، دلچسپی نہیں ہوتی. اپنی جو ہے بات جو مانی ہوئی اسی کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اختیار کریں. ٹریڈیشن ہے نا. سر مجھے پوچھنا تھا حضرت سارہ اور حاجرہ، یہ آیا ان کا جو بیک گراؤنڈ بالکل ڈفرینٹ تھا کہ حضرت سارہ بہت کسی بڑی فیملی سے تھی اور حضرت حاجرہ یونانی تھی، اس طرح کی کوئی بات ہے؟ یہ یہودیوں کا پروپیگنڈا. حضرت حاجرہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، حضرت سارہ بھی تھی.
حضرت حاجرہ کے بطن سے اللہ نے پہلے اور حضرت سارہ کے بطن سے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی. دونوں پیغمبر کی بیویاں تھیں. یہ صحیح ہے، تاریخی طور پر معلوم ہوتا کہ حضرت حاجرہ کو بعد میں عقد نکاح میں لے کے آئے، پہلے حضرت سارہ آئی تھی. ظاہر ہے جو سوکنوں میں ٹو سے دا لیسٹ ڈفرینسز آف اوپینین ہوتے ہیں وہ ان میں بھی ہوئے ہوں گے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت سارہ کہیں اور جائیں، مل جائے گا، سوری، مگر یہ ہو گیا، جزاک اللہ، سوری، کہ حضرت سارہ کو، حضرت حاجرہ کو الگ آباد ہونے کا موقع مل گیا. سو وہ جو ایک ٹینشن تھی وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی. خدا تعالیٰ کے ہاں یہ اسکیم تھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں کہ ان کو ایسے آباد کیا جائے گا کہ ان سے دو الگ قومیں نکلیں گی اور ان کے ذریعے سے اللہ اپنے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائے گا ایک ترتیب میں، سیکوینس کے ساتھ. پہلے حضرت سارہ کی اولاد یعنی اسحاق، یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل، ان کو یہ موقع ملا. اس دوران میں اسماعیل علیہ السلام جب آباد ہوئے مکے میں تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ایسا علاقہ تھا کہ جس میں رہنا آسان نہیں تھا، بدبیانہ زندگی تھی، بالکل سادہ شکل میں. ان کو رہنے کا، ایوالو کرنے کا موقع ملا اور ہوتے ہوتے جب صورتحال یہاں تک پہنچی کہ اسماعیل علیہ السلام کا پیغام جو تھا وہ مکے والوں نے اختیار تو کیا مگر اس میں بگاڑ کی بڑی نمایاں شکلیں آئیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے پھر صحیح دین کو ریوائیو کیا اور اس کو آخری شکل دے کے اللہ نے محفوظ کر دیا. یہ وہی موقع تھا کہ جس میں بنی اسرائیل اپنی بگاڑ کی آخری حد کو پہنچ گئے تھے. ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیا کہ اب ان سے یہ شرف سٹیٹس لے کے ان کو سونپ دیا گیا. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ایک یہودی ایک قوم کے ابھی بھی بدتر ہیں؟ اور جزاک اللہ. دیکھیں جو بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہودیوں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ سزا دی ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کے ماتحت رہیں گے. اور یہ سزا پچھلے 2000 سال کی تاریخ میں نظر آ رہی ہے. آج بھی بظاہر اسرائیل کی جو بھی حیثیت ہو وہ اصل میں امریکہ کے سپورٹ ہی کی وجہ سے اس حیثیت کو رکھے ہوئے ہے. مگر اس حیثیت میں یعنی سزا کی حیثیت میں وہ اپنے آپ کو اگر مثال کے طور پر ٹھیک کرتے ہیں جزوی طور پر، جزوی طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو کلی طور پر ٹھیک کریں تو پھر تو وہ مسلمان ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مان لیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ جزوی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ کوئی جان بوجھ کر بڑا جرم کریں، تو یہ ممکن ہے کہ ان کے بنی اسرائیلی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا والوں کے مقابلے میں وقتی طور پر نمایاں حیثیت دے. میں اس امکان کو بیان کر رہا ہوں. اگر یہ امکان صحیح ہے
اگر یہ صحیح ہے تو پھر یہ بات ایکسپلین ہو جاتی ہے کہ آخر یہ کیسے ہے کہ ہمارے ہاں دور حاضر میں ایک چھوٹی سی آبادی ہونے کے باوجود یہودیوں کے ہاں اتنی غیر معمولی آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹیز رہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے طور پر علم میں، ہنر میں، ٹیکنالوجی میں بڑی کنٹریبیوشن کی. مگر یہ ظاہر ہے کہ ایک قیاس ہے، ایک انفرنس میں ڈرا کر رہا ہوں اس بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے کہ اگر وہ قوم، وہ امت کہ جس کو اللہ نے چن لیا، جو کہ اب بنی اسماعیل ہیں، جو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی امت ہے، اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے غیر معمولی مدد اور نصرت، تائید، سپورٹ ان کو حاصل ہو جائے. یعنی اگر یہودیوں کو ان کے تمام تر غلط رویوں کے باوجود ان کے جزوی طور پر اصلاح کی طرف مائل ہونے کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے غیر معمولی مدد ابھی بھی حاصل ہو سکتی ہے، تو پھر مسلمانوں کو تو بہت زیادہ اس کا استحقاق ہے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ یہ اسٹیٹس، یہ اللہ کی طرف سے سپورٹ پائیں. ظاہر ہے کہ سب کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین کی انڈرسٹینڈنگ اور ریوائول کی طرف آنا چاہیے. میں وہ دیکھ رہا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ اب ہماری اننگز تو اب گزر ہی رہی ہے، اب تو نئی جنریشن ہے. نئی جنریشن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اور ہی دنیا میں رہتے ہیں اور ہم میں اور ان میں گیپ ہے. مجھے اس کا ایک دلچسپ تجربہ ابھی ریسنٹلی ہوا کہ گیپ کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک تجربے سے بتاتا ہوں کہ مجھے ایک دو فیملیز نے بلایا اس غرض سے کہ میں ان بچوں کو کچھ نصیحت کروں کہ جو باہر پڑھنے جا رہے ہیں. تو میں نے آدھے گھنٹے کی کوئی تقریر جاڑی، اور یہ تقریر تھی، یہ بڑی بورنگ. مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، اولاد بیٹھی ہوئی ہے، تو باپ بھی ہیں. تو وہ تقریر بورنگ اس لیے ہوگی کہ پتہ نہیں وہ کیا سن رہے ہیں. ماں باپ نے مجبور کیا ہوا ہے کہ بھائی ایک مولوی صاحب آئے ہیں، ان کی بات سن لو. ماں کی دلچسپی مثال کے طور پر یہ تھی کہ بیٹی وہاں لباس ٹھیک پہنے، کھانے پینے کے معاملات ہوں. تو خیر جو کرنا تھا کر لیا. ظاہر ہے آدمی جس ڈیوٹی پر مامور ہوتا ہے، آپ نے وہ ڈیوٹی تو دینی ہوتی ہے. تو اس کے بعد چائے کا وقفہ ہوا، تو پیغام آیا بچوں کی طرف سے کہ چائے کے وقفے کے بعد وہ الگ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ بہت اچھا پیغام، مجھے بڑی خوشی ہے اس کی. وجہ یہ ہے کہ وہ کھلتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے سوال کیے تو وہ سوال ہی دنیا ہی اور تھی. ہاں کیا سوال! وہ سوال والدین کے سامنے پوچھ نہیں سکتے. والدین ماں کا چکر یہ ہے کہ وہ سر پہ دوپٹہ لے، ادھر سوال ہی کچھ اور ہے. تو یہ مشکل ہے ہمارے اور ہمارے نیکسٹ جنریشن کے درمیان. کمیونیکیشن نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ایموشنز کو سنبھال ہی نہیں سکتا. آئی ڈو ناٹ ہیو دا حوصلہ کہ جس میں میرا بیٹا یہ کہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے. تو یہ مشکل ہے.
یا آپ جی یہ لوگ جب بچے باہر جاتے ہیں تو ہمارے بچے بھی اس طرح باہر جو ہیں تو ان کے انٹریکشن ہوتا ہے انڈین سے بھی، سکھوں سے بھی، اور سب اچھے انسان ہوتے ہیں. تو there's a big question. ایبسلیوٹلی. وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا، وہیں سے تو وہ سیکھ کے آتے ہیں. ویکینڈ جمعہ ہوتا ہے تو دل دھک سے بند ہو جاتا ہے کہ یا اللہ خیر سے یہ گزر جائے سیٹرڈے. تو وہاں سے سیکھتے ہیں نا کہ یہ ویکینڈ. نہیں یہ دیکھیں یہ بہت صحیح بات کری. مسئلہ پتہ ہے ہم نے کیا، دیکھیں ہم نے کیا ماحول بنایا ہوا ہے. ہم نے ماحول بنایا ہوا ہے یہاں ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم ہدایت پر ہیں، ہم سچے ہیں، ہم جنتی ہیں، باقی گمراہ ہیں، گندے ہیں، بکواس ہیں. وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. وہاں جاتے ہیں یار یہ تو سکھ تو بہت اچھا ہے، اخلاقی اعتبار یہ ہندو کتنا اچھا ہے، سے یہودی کتنے اچھے لوگ ہیں. تو اچانک سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک یا یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ بالکل ضدی ہٹ دھرم ہو جاتا ہے کہ میں نے ملنا ہی نہیں ہے ان سے اور ہماری دنیا اور ہے. وہ بھی ایک بڑی افسوسناک بات ہے. وہاں پہ جی پروپیگنڈا ہی کہوں گی اس کو. ٹی وی پہ شوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اباؤٹ ناٹ بلیونگ ان اینی ریلیجن، اور اچھے شوز مطلب کنوینسنگ شو. آپ کو کیسے روکو کہ وہ نہیں دیکھیں یا کدھر کو جائیں. اب اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں کہ وہ بچے سن کے، ابھی تو بہت کنفیوز ہے ایک بچہ ہے بٹ انسان دعائیں کر سکتے ہیں کہ پھر واپس. دیکھیں دعا بھی کر سکتا ہے اور اس کا اہتمام بھی کر سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ جاری رہے. میں جس بات پر بڑا ایمفسائز کرتا ہوں صرف بولنے میں ہی کرتا ہوں، عمل میں بھی ناکام ہو جاتا ہوں، کہ ہم آپس میں گفتگو کا سلیقہ سیکھیں. میں نے ابھی ریسنٹلی الیکشن سے پہلے جو سیاسی گفتگو ہے I have been a total failure. ہو ہی نہیں سکتی. ہمیں بولنے کا بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا. طنز، گالیاں، الزامات. یار بات یہ ہے کہ کین وی ناٹ ٹاک، کین وی ناٹ ڈس ایگری. یعنی میں سچی بات یہ ہے کہ سانس روک کے میں منتظر تھا کہ یار یہ کسی طرح سے آزمائش ختم ہو، ورنہ ہے آپ کا یہ ویو ہے یار فار گاڈ سیک یار وائی کین وی ناٹ ٹاک. سو اب تو وہ ختم ہو گیا، شکر ہے. اگلا جو یہ ہے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے مذہب کے بارے میں، وائی کین وی ناٹ ٹاک. بچوں کو آپ دیکھیں نا، میں جو آپ کو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کو یہ تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے گفتگو کر ہی نہیں سکتے. یعنی آپ کو میں اگر کویسچنز بتاؤں، مثال کے طور پر ایک جو کویسچن تھا جو بہت اچھی طرح سے ایک بچی نے پیش کیا، یعنی اس کے الفاظ اتنے ڈیسنٹ تھے، وہ انگریزی میں بول رہی تھی. اس نے کہا کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی ریلیشن شپ میں اور وہ محض پلوٹونک نہیں ہے تو، اور بعد میں ان میں سے کسی کو احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں تھا، تو کیا کریں. میں نے کوئی جواب نہیں. میں نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ لازم ہے کہ وہ شادی کرے. انہوں نے کہا کہ اگر فرض کیجیے کہ یہ ممکن نہیں ہے تو میں نے کہا پھر لازم ہے کہ وہ اس سے بہت معافی مانگے. اس نے کہا اس کا کیا قصور ہے، دونوں نے آمادگی پائی. میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس نے بھی تو کیا، اس کی زندگی آگے برباد ہوگی، اس کے ذہن میں یہ رہے گا، اس کا جو اگلا جو رشتہ ہوگا وہ اس سے متاثر ہوگا. اب دیکھیں نا، اب یہ کیا ہے، یہ انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اے لیولز ہے، یہ سب کچھ ہے. ہم تو کیا کرتے ہیں، ہم تو ظاہر ہے خوشی سے ان کو بھیجتے ہیں کہ ان کی دنیا بنے گی، لیکن ان کا دین اخلاق کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں خبر ہی نہیں. اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے. دیکھیں یہ میں اور آپ یہی کریں گے کہ اگر میں یہ دیکھوں گا نا کہ یار یہ میری اس شوق
میری اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں اگر یہ واضح ہو گیا تو مجھے تو یہ ماریں گے، نہ میں اپنا شوق چھوڑ سکتا ہوں اور نہ میں مار کھا سکتا ہوں. تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنے آگے ایک خول چڑھا لوں گا جس میں میں ایک دوہری شخصیت میرے اندر پیدا ہو جائے گی، سامنے کچھ وہاں کچھ. یہ ایک حقیقت ہے. جہاں کمیونیکیشن نہیں ہوتی ماں باپ سے، پھر بچے جھوٹ بولتے ہیں. جی سر تو پھر ان کو ان کے حالات پہ چھوڑ دیں، نہیں، ان کے کمیونیکیشن ہونی چاہیے. حالات پہ چھوڑ دیں. مسئلے کو سمجھیں. سر وہ مسئلہ تو ان کے خیال میں وہ صحیح ہے. نہیں، ہمارے خیال میں ہم ہیں نا، ان سے کہیں کہ دیکھو کبھی بھی گفتگو کا دروازہ بند نہ کرو. تمہیں معلوم ہے ہم تمہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تم کو جو بات کہہ رہے ہیں تم اسے مانو یا نہ مانو، اپنے ذہن میں کم از کم ایک امکان کے طور پر تو رکھو. ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کی کامیابی کا راستہ ہے، ایک راستہ ہے جو دنیا میں وقتی تھرل، ایکسائٹمنٹ، لذت کا ہے، جس کے بعد انجام ہمیشہ کی ناکامی ہے. یہ کوئی معمولی بات ہم تم سے نہیں کر رہے. اس کو اپنے ذہن میں رکھو اور ڈسکس کرتے رہو. وہ ہوتا کیا ہے یار، یہ پرانی باتیں ہیں. تو وہ جب اب دیکھیں نا ہوتا کیا ہے، رکاوٹیں ہوتی ہیں. اور میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، بعض لوگ ہمارے جو پرانے مذہبی ذہن کے ہیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں. یار جب آپ دین کے نام پر ایبسرڈ قسم کی باتیں مشہور کریں گے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا یار اب ایک کتنا اچھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کے سوالات سے. کسی ایک نے سوال کیا کہ کیا قصور ہے اس بیچاری کا جس کو کسی نے ریپ کیا اور وہ اپنا مقدمہ، اپنی شکایت لے کر آتی ہے. اب معلوم ہے سوال کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں اگر کوئی عورت ریپ ہو جائے اور وہ مقدمہ لے کر آئے اس کو سزا ملے گی. تو ہے اس لیے کہ اس نے تو اعتراف جرم کر لیا، اور جس نے وہ گھناؤنا جرم کیا وہ تو جب تک 4 وٹنس نہیں آئیں گے تو اس کو تو پکڑا ہی نہیں جا سکتا. تو وہ آپ یہ کیا ہے، آپ سوچیں کتنی لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے علماء کا دین. یار تمہیں علماء زیادہ پسند ہیں یا خدا کا دین پسند ہے؟ یار خدا کے دین کی نیک نامی اگر ان کا ذہن بند ہو گیا ہے تو یار مجھے تو اپنے دین کو ڈیفینڈ کرنا ہے، مجھے اپنی نئی جنریشن کو بچانا ہے. میں نے الحمدللہ پورے اطمینان سے اپنی اس بچی کو بتایا، بیٹی اٹ از ایبسلوٹ ربش. اس نے کہا تھینک گاڈ. میں نے کہا اس کا کوئی تعلق ہمارے دین سے نہیں. لیکن ایک ٹریڈیشنل آدمی کہتا ہوئے یہ دیکھو جو لوگ سب لوگ مان رہے ہیں یہ اس کو ربش کہہ رہا ہے. یار خدا نے جو 4 گواہوں کی بات کی ہے وہ عام زنا کے جرم کی بات کی ہے. عام زنا وہ ہوتا ہے جس میں مرد اور عورت دونوں آمادگی سے اس میں انوالو ہوتے ہیں. ریپ یہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ایک بیوقوفی کی بات ہے کہ آپ اس کو اس کے ساتھ مکس اپ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے تو ایک رائے قائم کر دی، ادھر آپ کا دین بدنام ہو گیا. اب اس پر لوگ غور کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے تیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو چلا آ رہا ہے. آپ اس قرآن کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اس بات کو کنڈیم کر رہا ہے کہ چلا ہوا آنا یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. دلیل اللہ کی کتاب ہے، دلیل آرگومنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو اتنی زیادہ ڈی جنریشن ہے اور اخلاقیات کہ ہمارے اندر بالکل وہ چیزیں نہیں رہی ہیں. ابھی جنریشنز میں تو بالکل ہی میں اسی لیے تو پریشان ہوں جو کچھ ہمارے یہاں پاسٹ میں بھی ریسنٹلی ہوا ہے کہ میری جو نئی جنریشن ہے وہ بن کیا رہی ہے، ہمیں کیا وہ کرنا کن چیزوں سے متاثر انٹرنیشنلی بھی دیکھیں کہ ہم کدھر جا ادھر جا رہے رہے ہیں. ہیں. دیکھیں وہ لوگ بہت بہتر ہیں. دیکھیں رائٹ، قرآن کیا کیا نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ سچی بات ہے کہ اس لحاظ سے یہ مکمل کتاب ہے. قرآن کہتا ہے اپنا کام کریں، مطمئن رہیں.
یہ ابھی ہم نے پڑھا صحابہ کرام کو کہا ہے آپ چھوڑ دیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں, اگر اللہ چاہتا ہے وہ یہ نہ کرتے. سو کیپ ڈوئنگ یور ٹاسک, اپنا جاب کریں, اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں, جو آپ کے لیے ممکن ہے کرنا وہ آپ کریں, اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں. ہم نے ساری دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے, وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے. ان کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, فائٹ کرنی چاہیے جتنا ایک ہمارے لیے ممکن ہے. اب ایک کتنی مکمل بات ہے, اس کے بعد آپ کے لیے آپ کا مستقبل سیکیور ہے, اور کیا چاہیے؟ مطلب پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ دوسروں کو یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ رویہ اختیار رکھیں گے, جاری رکھیں گے, مارے جائیں گے. میں نے ان کو بتایا بچوں کو کہ تم جا رہے ہو وہاں, کچھ چیزیں تم نے سیکھنی ہیں, تبھی تو جا رہے ہو, وہ ہم سے بہتر ہیں اس کا اعتراف کرو, اور کچھ چیزیں تم نے سکھانی ہیں, ایگریسو طریقے سے نہیں, اپنے کنڈکٹ سے. وہاں کا معاشرہ اس معاملے میں اندھیرے میں ہے, ان کے نزدیک یہی زندگی ہے. ہم ان کو یہ خوشی کا پیغام دیں گے کہ زندگی تو کبھی ختم نہیں ہونی, خدا کا فیصلہ ہے, موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ اتنی بڑی خبر ہے یہ خبر خدا نے اب ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں اس کو پھیلانا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا, وہ آپ لوگوں نے دیکھا وہ جو ایک ہندنی کا کلپ آیا ہے جو 10 منٹ کا, ارے وہ تو وائرل ہوا ہے, میں نے دیکھا, آپ نے دیکھا نا؟ دیکھا. اس میں کہیں وہ کوئی ان کا اجتماع ہے ہندوؤں کا, اس میں اس نے ایک تقریر کیا, کیا شاندار تقریر ہے. اسلام کو اچھی طرح سے سمجھ کر سورہ توبہ, سورہ بقرہ کا صحیح حوالہ دے کر اس نے اپنے ہندوؤں کو سمجھایا ہے تم مسلمانوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہو, یہ تمہارے خداؤں کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ تو صبح و شام اذان نماز میں اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں ایک ہی خدا ہے. وہ نماز اسی لیے پڑھتے ہیں, وہ روزہ اسی لیے رکھتے ہیں, وہ حج اسی لیے کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں سب کافر ہیں, ان کو تو ہم نے ختم کرنا ہے, ایک خدا. اور کتنی صحیح بات ہے, سوائے اس کے سچی بات ہے, میرا بڑا جی چاہ رہا تھا کہ میں جا کے اس کو جواب میں کہوں کہ تم نے باتیں تو بہت اچھی کی, صرف ایک اس میں فرق ہے کہ ہم یہ بات سمجھائیں گے بھائی, یا تمہاری بات, تمہارے آباء و اجداد کی بات صحیح ہے کہ بہت سے خدا ہیں, یا ہماری بات صحیح ہے, اس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ ہم آپس میں بات کرتے ہیں, ہم تم کو دعوت دیں گے, تم ہم کو دعوت دو, لیکن اس کی بات غلط نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے بہت سے مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کم بختوں کو ختم کر دیں گے اور یہ کر دیں گے. انڈیا میں ایک اور بھی تو ہے نا جی, وہ بابا جو ہے جن کی فالوئنگ کئی لاکھوں ہے, اور وہ کوٹ کرتے ہیں حضرت محمد کو اور حضرت علی کو اور ان سب کو, اور وہ ان کے فالوئنگ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. سو ہی از گاٹ مکسڈ ریلیجن کائنڈ آف, اسلام سے بہت کچھ لیا ہے. کہاں ہے یہ؟ انڈیا میں. اچھا بابا, ہاں آگے ان کا بھی آیا ہوا, واٹس ایپ پہ آیا. ہاں جی کافی. تو وہ باقاعدہ کو دیٹ مینس کہ ہی ہیز این انسائٹ انٹو آل دس. کیا نام ہے ان کا پورا؟ بابا کہتے ہیں ویری بیئرڈ پرسن. ایک بیئرڈ تو آتے ہیں بہت, ہاں وہی ہوں گے, وہی ہوں وہی جو انگریزی بہت بولتے ہیں. جی بیچ میں سر, ہاں ہاں ہاں, ہندی انگریزی, اور وہ ان کو بابا کہتے ہیں. ریلیجن, ہاں جی, اور اسلام بہت کوٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور کمال ہے. دیٹ مینس کہ ہی از گون تھرو ریسرچ. جی وہ جی, بھی ان کی تو کوٹ کرتے ہیں. دیکھیں اگر مسلمان اسلام کو صحیح طرح سے سمجھنے والے بن جائیں, قرآن کی روشنی میں اپنے انداز کو وہ دھیما کر لیں, ہم لوگوں کو قرآن پیش کریں, اور بات کرتے ہوئے ہم کوئی سخت لب و لہجہ اختیار نہ کریں. تھوڑا سا میٹھا ہاں یہ تو آخر میں چاہیے, کیا آپ کو ایسے معلوم ہو. تو میں آپ کو یہ بتاؤں
اچانک نہیں، تیزی کے ساتھ نہیں، لیکن دھیرے دھیرے انشاءاللہ یہ پیغام چھا جائے گا، لیکن اس کے لیے صبر اور تحمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بوڑھا ہی ہو جائے گا انسان، جی انسان بوڑھا ہی ہو جائے گا، لیکن یہ بچوں بڈھے کی کے بعد طرح- والا بھی ایک مرحلہ ہے جی۔ یہ بچوں کی دیکھ کے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جی جزاک اگلی اللہ۔ نسلوں کو دیکھ کے- اگلی نسلوں کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ہم کدھر کو جا رہے ہیں اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں I don't know کیا بات۔ اس کے لیے اپنی کوششیں کرنی چاہیے، لیکن سر میرا خیال ہے ماحول کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ جو ہماری ٹیچر ہے، مطلب جو درس دیتی ہے، سر ان کے سارے بچے ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے، بیٹی بیٹے ایسا کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی مطلب دین کی طرف ہے۔ دیکھیں بہت قابل رشک بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، قابل رشک۔ اور ظاہر ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ جو نظر آ رہا ہے ظاہر میں ویسا ہی ہو اور اس سے برعکس نہ ہو۔ مگر دیکھیں گزارش یہ ہے، کسی کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے تو وہ وہی لبادہ اختیار کریں گے نا جس پہ اس کو مجبور کیا گیا ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ وہ لبادہ اندر بھی داخل ہو جائے، اس لیے کہ ہم نے آپ نے کیا کیا، آپ نے ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تھی، ہم نے اپنے بچوں کو بھیجا ان اداروں میں۔ ہم اگر ایک اسٹرکٹ ماحول اختیار کرتے اور یہ کہتے کہ نہیں بچہ حفظ کرے گا، اس کے بعد مدرسے میں جائے گا اور پھر وہ کوئی وہ والا راستہ ہے، تو ایسے ہی ہوتے وہ غلط تھا یا صحیح تھا، ہم نے ان کو چوائس دی اور اس چوائس میں وہ نکلے۔ اللہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرے گا ان کے حالات کے لحاظ سے۔ میں کبھی بھی اس کا قائل نہیں ہوا کہ آپ کسی کو زبردستی کچھ کروائیں۔ بچوں کو بھی زبردستی کر سکتے۔ بچوں کو میری بھائی کی بہو، اس کا بیٹا بھی 8 سال کا 9 سال کا بھی آئی ہوئی تھی، وہ بس کر اتنی اچھی تلاوت وہ کرتا ہے، اتنی اچھی تلاوت وہ کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کے نا ماشاء اللہ رشک آتا ہے کہ دیکھو کینیڈا میں رہ کے وہ حفظ اس کو سمجھ کتنی آ رہی، وہ کب آئی؟ جی کب آئی؟ شروع سے اس نے ڈال دی نا اسلامک قرآن حفظ کرنے سے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی نا قرآن۔ نہیں، لیکن یہ بھی بڑی بات، جی وہ ہے، وہ اب صحیح اتنا ہے، چھوٹا سا بچہ اس نے رمضان میں اس نے نا تراویح پڑھائی، وہ سب صحیح ہے، وہ سب صحیح ہے، لیکن اس کو جب سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس میں لکھا دیکھیں فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، مگر اور میں ظاہر ہے کہ میں آنیسٹلی میں ایسے لوگوں کے نقطۂ نظر سے ڈس ایگری کرنے کے باوجود ان باتوں پر رشک کرتا ہوں، یہ واقعی رشک کرتا ہوں، لیکن کچھ سوالات ہیں جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اسی طرح کے کسی بچے کے سامنے دین کا اس سے مختلف نقطۂ نظر پیش کیا جائے، اس کا رویہ کیا ہوگا؟ میں سب گمراہی ہے، میں تو یہ مانتا ہوں، سچی بات ہے میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، اس لیے جو ظاہر میں اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں خوشگواری کرنی چاہیے، مگر جو چیز آئیڈیل ہے اس کی تلاش کرنی چاہیے، اور آئیڈیل یہی ہے کہ لوگ بائی چوائس اس کو اختیار کریں، اور بڑے لوگ ہیں جو بائی چوائس کرتے بھی ہیں۔ اس لیے تو ہے کہ آج کل پیرنٹنگ بہت مشکل ہو گئی ہے ہمارے زمانے کے حساب سے۔ ٹرو۔ میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کو خود رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو میرا ذاتی تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی میری، لیکن میں تقریباً میری 4 بیٹیاں ہی تھیں، اور الحمدللہ میں بہت زیادہ اس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے آج تک کبھی کسی کی طرف سے کمپلینٹ نہیں آئی، اور میرا بھی تھرو جو بھی کوئی میری لائف میں تھا الحمدللہ مجھے شکایت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔
اللہ کا وہ بڑا کسی بھی راستے پہ، اور حالانکہ وہ ایجوکیشن میں پڑھی ہیں سارا کچھ. میری چھوٹی بیٹی وہاں لنڈن پڑھ رہی ہے، یہاں اس نے کبھی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھی تھی، وہاں جمعے کی نماز باقاعدہ جا کے پڑھی. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ زیادہ مذہبی ہو گئے. زیادہ مذہبی ہے. اگر آپ کے اندر رجحان ہے تو جتنا اچھا دینداری کا رویہ اختیار کرنے کا امکان ویسٹ میں ہے وہ ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں کے چیلنجز اور ہیں، وہاں کے چیلنجز اور ہیں. سر ایک ہماری جاننے والی تھی، اس کی شادی اس نے پورا حجاب یہ دیکھیں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب کبھی میں کھاتا ہوں. وائی آر یو ایٹنگ ود لیفٹ ہینڈ؟ دی آنسر از آئی ایم ناٹ ایٹنگ ود مائی لیفٹ، آئی ایم ایٹنگ ود مائی رائٹ ہینڈ. واٹ یو آر واچنگ از دی mirror view of what I am doing. سو اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں یوں کھا رہا ہوں نا تو آپ کو یہ آپ لیفٹ رائٹ سے آپ یہ جو کھاؤں گا نا میں، یہ لیفٹ ہینڈ ہے اور آپ کو دھوکا ہوگا میں رائٹ ہینڈ سے کھا رہا ہوں. سو آپ میرے اس کھانے پر مجھ پر اعتماد کریں. میں دائیں ہاتھ سے کھانے ہی کو سنت سمجھتا ہوں اور میں دائیں ہاتھ سے ہی کھا رہا ہوں. اس وقت آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ جو آپ کو آیت ہے یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اصل میں الٹی نظر آ رہی ہے آپ کو. ظاہر تو ہوگا نا، یہ mirror view ہے نا، تو ایسا اس میں کیا حرج ہے؟ سر تو میں کہہ رہی تھی کہ ان کی شادی ہوئی، جب شادی ہوئی اس کی فوٹو پر اس نے حجاب کر دیا. مطلب اس کی شادی کو میں نے 28 سال اب ایک دم سے حجاب وغیرہ سب کر دیا، سارا ڈائیورس ہوگی، ڈائیوری ہوگی. وہ بہتر نہیں ہے کہ ایک نارمل طریقہ سے نہیں جیسے کہ میں کبھی اوڑھو کبھی اتارو کبھی. نہیں میرے پاس یہ اللہ کی طرف سے 30 سال جس نے کی ہے، بیٹی نے بھی کیا، بیٹی کا بھی حجاب اتر گیا. آپ کو میں بتاؤں آپ باہر جائیں نا تو آپ کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ اپنے آپ کو کور بھی کریں، کیونکہ کوئی آپ کو بادر ہی نہیں کرتا، کوئی دیکھتا ہی نہیں. ہاں یہ تو آپ صحیح کہتے. یہاں پہ آپ نے برقع حجاب سب کچھ پہنا ہوگا لیکن آپ کو ایسے دیکھیں گے کہ آپ کے تھینک یو جی. اوکے لیفٹ ہینڈ بھی اسی اللہ کا بنایا ہوا ہے جو نہیں، اصل میں یہ یوں ہے کہ یہ ہم کو سنت میں اس طریقے کو بتایا گیا ہے کہ جب ہم دو میں سے کوئی ایک ہاتھ اختیار کر سکتے ہیں تو ہم دایاں کریں. اس میں میرا خیال ہے کہ 2 حکمتیں. ایک تو ظاہر ہے کہ ہمیں ایک ہاتھ چاہیے جو بعض ایسے کام کرنے کے لیے ہو کہ جس میں کچھ گندگی ہوتی ہے، وہ بایاں ہو، اور دایاں ہو جو اچھے صفائی کے کام کرنے. وہ ایکسیپشن. بچہ چھوٹا سا جس طرح میرا ہوتا تھا، چیزیں پکڑنا شروع ہوا تو وہ لیفٹ ہینڈ سے ہی پکڑ. بس ٹھیک ہے، وہ ایک حد تک آپ کوشش کریں. لیفٹ ہینڈ سے تھا. دیکھیں مجھے جو سوال کیا گیا تھا یہاں، اگر واقعی میں لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہوتا تو ایک جواب میں یہ بھی دے سکتا تھا کہ بھائی میری مجبوری ہے، مگر بہرحال وہ ایک سنت طریقہ تو ہے. اس سنت طریقے کی ایک دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ قیامت کے روز وہ لوگ کہ جو کامیاب ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے. تو یہ ہمیں ریمائنڈ کرایا جاتا ہے کہ ہم اس دائیں ہاتھ کو اہمیت دیں. تو اصل میں جب کوئی عمل دین بن جائے گا تو پھر اس کی دینی حیثیت ہوتی ہے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ دین ہے یا نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ السلام علیکم، یرحمک اللہ وغیرہ ہی کی طرح ایک سنت ہے جو امت میں جاری ہو گئی ہے. چلیں یہ آخری دیکھ لیں کہ ایگزیکٹلی اٹ از mirror view, or what is your view about that as some people due to natural selection. یہ ابھی ہم نے بات کر لی کہ وہ ظاہر ہے جو مجبور ہے وہ مجبور ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا، مگر بہرحال ہمیں اس سنت کو پر عمل کرنا چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ.